السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صادق اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اپریل 16 ہے۔ میں پاکستان ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا۔ کاشف عباسی کے شو میں قمر زمان کائرہ بات کر رہے تھے۔ ان کے ایک جملے نے مجھے اچکا دیا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست عبادت ہے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سیاست عبادت ہوتی ہے جس میں سچائی ہو، قوم کی بھلائی ہو، ایمانداری ہو، دیانتداری ہو۔ سیاست میں عبادت اس وقت ہوتی ہے جب مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر جیسے لیڈر ہوں، قائد اعظم جیسے لیڈر ہوں، خان لیاقت علی خان ہوں، اور ایک مفکر ہو علامہ اقبال جیسا۔ اس وقت سیاست عبادت کہلانے کے قابل ہے اور مستحق ہے۔ لیکن موجودہ دور کے لٹیرے، ڈاکو، چور، اچکے سیاستدان، جس میں زرداری، نواز شریف پیش ہوں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہیں کہ سیاست عبادت ہے۔ یہ کیا سیاست عبادت ہے کہ آپ پوری قوم کا خزانہ لوٹ لیں اور فرانس میں اپنے محل بنا دیں، سرے محل بنا دیں، جائیدادیں خرید لیں، ایک شوگر مل سے 16 شوگر مل کر لیں؟ کیا یہ عبادت ہے؟ لڑکیوں کا جھرمٹ اپنے آگے اکٹھا کر لیں، ایان علی سے بغیر نکاح کے بچہ پیدا کر لیں، یہ عبادت ہے؟ قمر زمان کائرہ، آپ جو بھی بات کہیں تو سوچ سمجھ کے کہیں۔ اور آپ کا آپ کا قد میرے ذہن میں بہت بڑا تھا، لیکن آپ نے بہت اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا میرے سامنے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں کہ آپ کتنے سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن آپ ایسی چھچوری اور غلط باتیں کر رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ اور سندھ کے جو سیاستدان ہیں، جس میں سی ایم جس کا نام ہے سید و مراد علی شاہ، تو میں اس کو صرف سی ایم مراد کہوں گا۔ دوسرے ہیں جس نے دیکھو اس نے اپنے آگے شاہ اور سید لگا لیا ہے، نام کے لیے، کالنگ کے لیے، لیکن حرکات اور عادات بالکل اس کے برخلاف ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ چور، اچکے اور نمبر 1 کے ڈاکو لوگ ہیں جو اس وقت سیاست پہ قابض ہو گئے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو اچھی سیاست کر رہے ہیں، جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اور ہمارے صحافی بھائی، اینکر حضرات اس کام میں ان کے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وسیم بدامی، وہ ایسا کردار ادا کرتا ہے جیسے کوئی چھنی کرتی ہے۔ کاشف عباسی ہنسے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہر پروگرام کے اندر پہلے زیادہ ہنستے تھے، اب کم ہنس رہے ہیں، لیکن ہنستے ہیں۔ ایک ہیں سلیم بخاری، اب وہ گیلس ویلس چینج کر کے آتے ہیں اور ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ یہ وہ صحافی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چور اور سپاہی، مولوی اور شرابی سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جائیں، صرف کرونا کی وجہ سے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو صحیح کرو، قوم کو ایسے نہیں بگاڑو، قوم کو ایسے تباہ نہیں کرو۔ قوم تو کرونا سے تباہ نہیں ہوگی، تمہاری حرکات سے تباہ ہوگی۔ یہ نام نہاد چھنی اینکرز لوگوں کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ ثابت کریں کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، پھر سیاستدان اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ سیاست کرنے کے قابل اور اہل ہیں، پھر عوام سے مطالبہ کریں نا، پھر عوام سے کہیں کہ بھئی عوام جو ہے وہ بیہیو کرے اچھی طریقے سے۔ آپ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے سیاستدانوں کے قریب سے بھی نہیں پھٹکتے، قریب بھی نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں پوری دنیا میں ہر سیاست دان کے پاس کچھ نہ کچھ ڈرامے بازی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہ 10% کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے سیاستدان 50% کرپٹ، چور، اچکے اور ڈاکو ہیں، اور وہ اللہ اللہ کر کے ایک پی ٹی آئی آئی ہے جو قوم و ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی صورت سے عمران خان، بلاول بھٹو اور شہباز شریف مل کے میٹنگ کر لیں اور قصہ مکمکا کر لیں. ہر اینکر ان کے اوپر پریشرائز ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ مکمکا کی سیاست کریں، یہ بڑا نازک دور ہے، بس چھوڑ دیں سب باتوں کو. ایسا نہیں ہوتا بھائی، چور چور ہوتا ہے. پیپلز پارٹی چور ہے، رہے گی. اوکے، نون لیگ چور ہے، رہے گی. اس سارا کرپشن کر کے لے گئے. اوکے، اور وہاں بیٹھے ہیں اپنے لندن کے فلیٹوں میں، اور زرداری نے اپنے ملک کے علاوہ پوری دنیا میں ہر جگہ اپنی اپنی کیا کہتے ہیں دولت اکٹھی کر دی. نیو یارک تک میں اس نے کئی اپارٹمنٹ اور فلیٹ خریدے ہوئے ہیں، فرانس میں ہے، اسپین میں ہے، اور دوسرے ملکوں میں ہے. کوئی وہ دبئی کے اندر تو ان کے کیبنٹ کا، سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہوتا تھا. شیم آن یو پیپلز پارٹی، قمر زمان کائرہ، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اتنے بردبار آدمی ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو کہ سیاست عبادت ہے. وہ سیاست عبادت ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود ہو. وہ سیاست عبادت نہیں ہے کہ غریب عوام کے لیے 12 ارب روپے کا فنڈ ریلیز ہو کرونا کے سلسلے میں کہ بھئی عوام بھوکے مر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 ارب روپیہ بلاول ہاؤس چلا جائے. 6 ارب، اور اس کے بعد کچھ اچھے لفنگے اور بدماش قسم کے منسٹر آ کر اس میں سے کروڑوں روپیہ اپنے نام بنا لیں. جیسے سعید غنی ہے، ایک اور ہیں کیا کہتے ہیں بلدیات کے وزیر، ان کا ذہن سے میرے نام نکل گیا. ایک ہیں چانڈیو، مولا بخش چانڈیو. اوہ ہو، ایسا لگتا ہے ریسلر ہیں، منہ سے موٹی موٹی گٹھا ہوا جسم، لیکن جب پہنچتے ہیں چیئرمین کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے بکری بنے ہوئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. شیم آن یو چانڈیو، تم اپنا کردار صحیح کرو. ہر ایک کسی کو تم غصہ کرتے ہو، شور مچاتے ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تم چور ہو اور صرف چوری کرنا جانتے ہو. پورے سندھ کو برباد کر دیا، کراچی کو تم نے تباہ برباد کر دیا. سارے گاربیج، تم نے 10 سال گاربیج نہیں اٹھایا کراچی کا گاربیج 10 سال نہیں اٹھایا. اپنا مطلب کہ تم نے لا بنائے، قانون بنائے، اور گورنر کو کروڑوں روپیہ دے کے کہا ذرا تو دبئی جا. وہ نام نہاد گورنر دبئی چلا جاتا تھا، پیچھے سے صوبائی اسمبلی کا اسپیکر آن کے اس لا کے اوپر سائن کرتا تھا قائم مقام گورنر کی حیثیت سے، اور وہ لا بن جاتا تھا. تو تم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو گیم کھیلا ہے، جو کراچی کو تباہ کیا ہے، سڑکوں پر کوڑے کے انبار لگائے ہیں، اور سیوریج کا گندا پانی سمندر میں ڈالا ہو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے. شرم آنی چاہیے تم کو، پیپلز پارٹی کے سارے کارکنوں کو، اور سی ایم مراد کو، بلاول بھٹو کو. کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی لندن کے اندر ایک کلب کے اندر بیٹھ کے اپنی ساری زندگی کے وہ پڑھائی کے دن گزارے ہیں. اور وہ ایک سینیٹر ہیں نواز کھوکھر، ان کے ایک ایک گز لمبے بال ہیں جو انہوں نے اپنی گدی کے پیچھے چھپا رکھے ہیں اسپرے کر کے. اور شام کو جو وہ کیا کہتے ہیں بال کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون کھڑا ہوا ہے یا کون کھڑی ہوئی ہے. تو شیم آن دیم ایوری باڈی. اور یہ جو ہے اینکر، ان کو چاہیے کہ سلجھے ہوئے سمجھدار لوگوں کو بلائیں اور صحیح سے بات کریں، قوم کی رہنمائی کریں، قوم کو سمجھائیں، بتائیں کہ وہ کس مقام پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کرونا کے محاذ تو ہے، کرونا کا تو محاذ ہے، اس سے تو لڑنا ہے، لیکن اپنے آپ کو پہلے اس قابل تو بناؤ. یہاں پر امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی باہر نکلنے میں پابندی ہے. کوئی پابندی نہیں. گروسری کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ضروریات زندگی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹلوں سے آپ اپنے مطلب کا کھانا منگا سکتے ہیں، ڈیلیوری چل رہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن کر دیا ہے مراد نے کہ بھئی سب اندر بند ہو جاؤ. ارے بھائی ان بند تو ہو جائیں گے، لیکن ان کو کھانا تو دو لے آ کر. چائنا کے اندر تو پکا پکایا کھانا ان کے فلیٹوں پہ پہنچایا ہے. تم کر سکتے ہو ایسی سروس؟ شیم ٹو ایوری باڈی جو کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کر دو چائنا کی طریقے سے، یہ دوسرے ملکوں کی طریقے سے. وہ پکا پکایا کھانا گھروں پہ پہنچا رہے ہیں. سوچو سمجھو، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ چور ہو. ناظرین، آپ کو یہ کیسیٹ اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو. آئی اپریشیٹ کہ آپ نے میری بات سنی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.